تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ ہم مسلمانوں کے اندر کا جو کردار ہے وہ کس طریقے سے بدلنے سے آپ کے سینے میں عشق رسول پیدا ہوں گی اور ہمارے یہاں انقلاب آئے گا، تو وہ ایسا کون سا کام ہے جو ہم کریں گے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سے آتا ہے ہمارے یہاں نہ انقلاب دولت کی ریل پیل سے آتا ہے، ہمارے یہاں نہ انقلاب جماعتوں کے اور لوگوں کے حکمرانوں کے آنے جانے سے، حکمران جماعتوں کے آنے جانے سے کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب کا تصور نہیں۔ ہمارے یہاں تصور انقلاب یہ ہے کہ جب ہم بدلتے ہیں تو حالات بدلتے ہیں، ہم بدلتے ہیں تو انقلاب آتا ہے، ہم تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اس وقت تک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ تو ہماری ناکامیاں، ہماری بے چینیاں، ہمارا اضطراب، ہماری بے قراریاں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایمان لا چکے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن کیا ہے؟ اسلام کا، ہمیں وہی نہیں پتا۔ اگر آپ اسلام اور اسلامیات کو سمیٹنا چاہیں گے تو آپ تین نکات پر اس کو سمیٹ سکتے ہیں، تین نقطوں پر آپ اس کو سمیٹ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد پھر دو ذمہ داریاں کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کلمہ پڑھ کر ہم سب ایمان لا چکے۔ اب اس کے بعد قرآن دوسری ذمہ داری کو جو سونپتا ہے اس پر مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان اس کی طرف توجہ کریں، مسلمان ڈائریکٹ تیسری طرف اڑ کر کے جاتا ہے اور اس کو بھی صحیح طور پر نبھا نہیں پاتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر جو سب سے پہلا فرض قرار دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس رسول پر تم ایمان لائے اس رسول کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، اور پھر تیسرا درجہ آخر میں جو دیا گیا ہے وہ تو سبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی عبادت کرو صبح و شام، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پہلا درجہ ایمان کا، دوسرا درجہ تعظیم اور توقیر رسول کا، اور تیسرا درجہ عبادت کا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ جو بیچ کی کڑی ہے ایمان اور عبادت کے درمیان، جب تک کہ اس کو ہم نہیں تھامیں گے عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بتایا ایمان لانے کے بعد تعظیم کرو، توقیر کرو۔ کس کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی، آمینہ کے لال کی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تعظیم ہونی چاہیے، قرآن نے جو طریقہ بتایا، جو صحابہ نے کر دکھایا، جو اللہ والوں نے کر دکھایا، کیا وہ تعظیم کا تصور، وہ تعظیم کا جوہر آج قوم مسلم کے اندر موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احترام مومنوں کے، مسلمانوں کے دل میں ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، بلکہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ تعظیم اور توقیر کا جتنا مضبوط ہوگا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور تعظیم و توقیر کا رشتہ جتنا کمزور ہوگا ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اور بلکہ یاد رکھنا، جو اللہ و رسول کے بے ادب ہیں ان کے پاس ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے، میرے آقا کیسی لائق تعظیم شخصیت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی ذات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کو ہے تو اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے، ان سے بڑا مرتبہ خدا کی مخلوق میں نہ کسی کا تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، بلکہ
شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے تاجدار آئے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، شہنشاہ آئے دنیا سے چلے گئے، جن کے نام تھے، جن کے کام تھے، جن کو عروج تھی، بلندیاں تھی، آج ان کی قبروں کا نشان نہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے بندو کبھی غور کیا اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں کبھی غور کیا؟ بادشاہ لوگ اپنے دربار کے قوانین خود بناتے ہیں، میرے دربار میں آنا تو ایسے آنا، جانا تو ایسے جانا، بیٹھنا تو ایسے بیٹھنا، کھڑے رہنا تو ایسے کھڑے رہنا۔ لیکن قربان جائیں، ایک ایسا بھی بادشاہ ہے، ایک ایسا بھی شہنشاہ ہے، ایک ایسا بھی آقا ہے، ایک ایسا بھی مولا ہے جو اپنے دربار کا قانون خود نہیں بناتا بلکہ اللہ اس کے دربار کا قانون بتاتا ہے۔ اللہ اکبر! آئے تو صحیح، وہ کون آقا ہے، وہ کون مابا ہے، وہ کون ملجا ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی! اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے کسی کے دربار کا قانون نہیں دیا۔ اگر قانون عطا کر رہا ہے تو دربار مصطفیٰ کا قانون عطا کر رہا ہے، اپنے محبوب کے دربار کا قانون عطا کر رہا ہے۔ کیا انداز بتا رہا ہے! ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا۔ اللہ اکبر! اگر کوئی آواز اونچی کرے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اندازہ فرمائیں صحابہ نے پھر کیا کیا، کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ اکبر! سیدنا صدیق اکبر، وہ صدیق اللہ جن کا مقام یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر جب بارگاہ رسالت میں آتے تو منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم صرف نماز روزہ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، ہم صرف تسبیح مصلی پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، ہم صرف دین کی باتیں کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اولین لوگ ہیں، اولین لوگ دین کی صف میں جو سب سے پہلے کھڑے ہیں، جنہیں قرآن سابقون الاولون کہتا ہے، جنہیں قرآن معیار ایمان قرار دیتا ہے۔ نبیوں کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین جماعت اگر کسی کی ہے وہ اصحاب مصطفیٰ کی جماعت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر! وہ آنکھ والے لوگ ہیں جنہوں نے آمنہ کے لال کا چہرہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے امام ان آنکھوں کی فضیلت یوں بیان کرتے ہیں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر! آج کوئی گنبد خضرا دیکھ کے آتا ہے تو عاشق لوگ اس کی آنکھوں کو چومتے ہیں۔ گنبد خضرا دیکھنے والی آنکھوں کو چومنے والوں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خضرا والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، ارشاد فرماتے بڑے مزے میں، کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اللہ اکبر! یہ کون لوگ ہیں اصحاب؟ سیدنا صدیق اکبر جو صرف صحابی نہیں بلکہ صحابہ کے بھی امام ہیں، امام الصحابہ ہے صدیق اکبر، صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جسے قرآن بھی صاحب کہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اور جب انہوں نے اپنے صحابی سے، اپنے صاحب سے فرمایا۔ قرآن مقدس کے ہر مفسر نے بیان فرمایا کہ کہنے والا کون تھا جس نے کہا وہ ذات محمد رسول اللہ، اور جو صاحب تھے وہ ساتھ میں کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر۔ غار کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اذ ہما فی الغار، غار ثور کا ذکر کرتے ہوئے قرآن صدیق اکبر کی صحابیت کو بیان کر رہا ہے۔
اور صدیق اکبر وہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کے لوگوں کے ایمان کو، زمین والوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب ایمان والوں کے ایمان پر بھاری ہو جائے، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کو جو مرتبے ملے، حدیث پاک پہ خاص توجہ کریں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبے ملے ہیں وہ نفلی نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملے ہیں، بلکہ ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا۔ اور وہ دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ وہ تعظیم اور احترام کا عالم کیا تھا؟ تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا، تو صدیق اکبر اپنے منہ میں اپنے زبان پر کنکر پتھر رکھ کر بارگاہ رسالت میں آتے تھے تاکہ جب منہ میں پتھر رہے گا تو بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر بات کرنے کی نوبت بھی آ گئی تو آواز زیادہ اونچی نہیں نکلے گی اور بے ادبی نہیں ہوگی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے بعد سے حضرت فاروق اعظم، ان کی آواز بڑی اونچی تھی تو وہ لوگوں سے سرگوشی میں کانا پھوسی کے انداز میں بات کرتے تھے، ایسے منہ کے قریب کان لگا کر کے، جیسے لوگ آپس میں کان بات کرتے، سرگوشیاں جس کو کہتے ہیں، سرگوشی کرتے، اسی طرح سرگوشی کرتے تھے۔ اور حضرت صحابی رسول حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو بارگاہ رسالت میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کر کہ کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا، کیونکہ میرے کان جو ہے وہ اونچا سنتے ہیں، اس وجہ سے میری آواز بھی اونچی نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت میرے آقا نے فرمایا اس سے کہہ دو وہ جہنمی نہیں ہوا بلکہ وہ تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے اپنی آواز کو بارگاہ رسالت میں اتنی پست کر لیا کہ اللہ کو یہ ادا تعظیم رسول کی صحابہ کرام کی پسند آ گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو دو بشارتیں عطا فرمائی، جو محبوب کی تعظیم کرتے ہیں، جو رسول کی تعظیم کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے دربار میں احترام کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں دو بشارتیں عطا فرمائی، لہم مغفرت و اجر عظیم۔ اللہ اکبر، ان کے لیے دو تمغے ہیں، ان کے لیے دو سندیں ہیں، ان کے لیے دو ڈگریاں ہیں۔ کیا دو ڈگریاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تعظیم سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اپنی طرح انسان ہے، وہ تو اپنی طرح بشر ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، وہ تو بکریوں کا دودھ دوتے تھے، اس سے بڑھ کر وہ کیا ہے، وہ تو اپنی ہماری طرح بازاروں میں چلتے تھے، اور اس سے زیادہ وہ کیا ہے؟ نادانو، اللہ کے محبوب ہے وہ، بکری کا دودھ دونا دیکھ کر ان سے وہ انداز سے کہ وہ بکری کا دودھ دو رہے ہیں، دھوکہ نہ کھاؤ، بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے دیکھ کر دھوکہ کھانے والوں، کبھی جبریل کے آگے آگے بھی تو چلتے دیکھو، کبھی جبریل کے پروں کو تھکاتے بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر، اگر حلیمہ کی بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں جن کا دودھ ہے تو بابت کی بن تھن والی بکری کا دودھ دوتے بھی تو دیکھو، جس میں دودھ نہیں تھا اس سے گھر کے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا، یہ بھی تو دیکھو۔ بہرحال اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، تعظیم مصطفیٰ پر، احترام رسول پر قرآن نے دو بشارتیں دی ہیں، لہم مغفرت و اجر عظیم۔ اللہ پاک نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، کن کی؟ جو تعظیم رسول کرتے ہیں۔ پہلا انعام ان کی
کی مغفرت ہے، اور یاد رکھنا جس کی مغفرت ہو گئی اس کے لیے جنت یقینی ہو۔ حضور کی تعظیم پر جنت کی بشارت میں کیا؟ ان کے لیے مغفرت ہے، اور نمبر 2 اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کا اجر، اللہ کا کی طرف سے دیا ہوا اجر عظیم کیا ہے؟ بھائی جس کے قلیل کی حد لوگ تلاش نہ کر سکیں، اس کے عظیم کی حدوں کو کہاں ڈھونڈنے جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے۔ کون کہہ رہے؟ اللہ فرماتا ہے دنیا چھوٹی ہے، قرآن کہہ رہا ہے دنیا چھوٹی ہے۔ یہ چھوٹی دنیا کون سی ہے؟ جس میں سمندر ہے، جس میں 7 آسمان ہیں، جس میں ستارے ہیں، اربوں خربوں سیارے ہیں، زمین ہے، اتنی بڑی دنیا اللہ کا قرآن کہتا ہے بہت چھوٹی۔ تو جس قرآن نے دنیا کو چھوٹی کہا وہ آپ کے نزدیک اتنی بڑی ہے، تو جسے قرآن اجر عظیم کہتا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اور وہ اجر عظیم مل کس کو رہا ہے؟ وہ رسول اللہ کو کی تعظیم کرنے والوں کو مل رہا ہے، وہ حضور کا احترام کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو حضور علیہ السلام کی تعظیم سکھائیں، احترام سکھائیں، اکرام رسول سکھائیں، احترام مصطفیٰ جان رحمت سکھائیں۔ آج اللہ اکبر بہت افسوس ہوتا ہے جب مسلمان اللہ اکبر اپنے استاد کا نام تو 4 لائن میں لیتا ہے، اپنے بڑوں کا نام تو کئی القابات سے لیتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کا نام لینے کی بات آتی ہے تو محمد محمد کہتا ہے، محمد صاحب کہنے لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتا ہے، یعنی درود بھی پورا نہیں پڑھتا۔ یہ غفلتیں ہیں، اور حضور کا نام آج کل ایسے روا روی میں لوگ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کس کا نام لے رہے ہیں۔ یاد رکھنا احترام رسول کا انداز یہ ہے کہ جب بھی کسی کے سامنے رسول اللہ کا نام ہماری زبان پر آئے تو دیکھنے والے کو بھی لگنا چاہیے کہ اس کی گردن احترام سے جھک گئی ہے، اس کی گردن تعظیم سے جھک گئی ہے، اس پر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حالانکہ میری طرف میں ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ضرور۔ انشاءاللہ اللہ ساری دلی خواہش پورے کریں گے، اور 5 وقت کی نماز ضرور سے ضرور پڑھیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے رہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔